بلاول ٹھیک کہتا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق۔ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی بڑی سیاسی قیادت سے عمر میں بہت چھوٹا ہے، مگر وہ جو کہہ رہا ہے اسے بڑوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد ہوں یا تحریک انصاف کے چیئرمین، بلاول بھٹو سے برسوں بڑے ہیں اور ہمارے خطے میں بڑے چھوٹوں کی بات کو درخور اتنا نہیں سمجھتے۔ یہی حال بلاول بھٹو کے بیانات کا ہو رہا ہے۔ بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن ہونا چاہیے، مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایک نئی قسم کی آمریت کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں ملک بچانا ہے تو اس سے بچنا ہوگا اور ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا۔ اصول اور حق کی بات کریں تو بلاول کی بات ٹھیک ہے، ہاں اگر پارٹی مفادات اور ذاتی اناد کے ترازو استعمال کیے جائیں تو پھر ان اقوال پر بہت سے اعتراضات اور تحفظات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بلاول اور پیپلز پارٹی تکالیف میں ہیں کہ ان کی اتحادی نون لیگ نے انہیں نظر انداز کر کے مقتدرہ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ اس ڈیل کے ذریعے وہ مستقبل میں اقتدار میں آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سندھ میں نگران وزیر اعلیٰ کے علاوہ ساری نگران حکومت پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو شاہ دینے میں مصروف ہے۔ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ مقتدرہ انہیں صوبہ سندھ میں بھی اقتدار میں آنے نہیں دے گی۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے بہت سے اہم لوگوں کو رام کر لیا تھا مگر طاقتوروں نے انہیں اس پارٹی میں جانے سے روک دیا۔ پیپلز پارٹی کو امید تھی کہ تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ ان کی پارٹی میں آئیں گے اور وہ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں 20-25 نشستیں جیت لے گی، مگر استحکام پاکستان پارٹی بنا کر پیپلز پارٹی کی یہ امید بھی توڑ دی گئی۔ غلط یا صحیح، پیپلز پارٹی کو یہ بھی اطلاع دی گئی ہے کہ لیاقت جتوئی سمیت انتخابی گھوڑوں کا ایک گروہ نون لیگ میں شامل ہو کر سندھ میں پیپلز پارٹی سے برسر پیکار ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو پہلے ہی پیپلز پارٹی مخالف GDA کی اتحادی بن گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں نون لیگ بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ اگر ان باتوں میں تھوڑی سی بھی سچائی ہے تو پیپلز پارٹی کی ناراضی اور شکوے بے جا نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی 2007 تک پنجاب کی ایک بڑی سیاسی قوت ہوا کرتی تھی، مگر اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف تبدیل کرنے، نون لیگ سے صلح کرنے اور آخر میں گیلانی حکومت کی ڈلیوری میں ناکامی نے اس کی ہوا اکھاڑ دی۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے حامی جو اینٹی نون لیگ سیاست کرتے تھے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے اور اپنی اینٹی نون لیگ سیاست جاری رکھی۔ ابھی چند روز پہلے میری تحریک انصاف کے اصیل رہنما صنم جاوید کے والد اور صنم کے بچوں سے ایک شادی میں ملاقات ہوئی۔ صنم کے والد نے بتایا کہ وہ ایک پکا پیپلیا اور جیا اللہ ہے، اس کی ساری سیاست نون لیگ کے خلاف رہی ہے اور اپنے علاقے میں اسی سیاست میں اس کے بھائی کو ان کے نونی مخالفوں نے موت کے گھوٹ اتار دیا۔ صنم کے والد نے بتایا کہ صنم کے دل میں نون لیگ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ خاندان سے وراثت میں ملے ہیں۔ اس مثال سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت نے پنجاب میں نون لیگ سے اس کے اتحاد کو پسند نہیں کیا تھا، گویا پیپلز پارٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اور ان سے دوستی کے بدلے پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کی قربانی دینا پڑی۔ آج اگر بلاول اور پیپلز پارٹی نونیوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں تو اس کا یہی پس منظر ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو سے ہوتے ہوئے بے نظیر بھٹو اور اب بلاول بھٹو کے پاس پہنچی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا اور انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کے بیانیے سے پہلے پارٹی کو کھڑا کیا اور بعد میں حکومت میں آ کر اپنے ووٹ بینک کو مضبوط تر بنایا اور آخر میں پھانسی کے تختے پر جھول کر وہ غریب اور غیر مراعات یافتہ طبقے کا ایسا ووٹ بینک چھوڑ گیا جو ضیاء الحق کے استبداد کے باوجود کئی دہائیوں تک پیپلز پارٹی سے جڑا رہا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی تو سوشلزم کا دور ختم ہو رہا تھا، مارکیٹ اکانومی اور لبرلزم نئی دنیا کے چلن بن چکے تھے۔ محترمہ نے انتہائی کامیابی سے بھٹو کے ووٹ بینک کو نئے حقائق کے ساتھ چلایا
انہوں نے سیاست میں آ کر بھٹو سے الگ اپنا بھی ووٹ بینک بنایا جو بے نظیر کی جمہوری جدوجہد اور ان کے لیبرل آئیڈیاز کو پسند کرتے تھے۔ محترمہ کے بعد جب سے بلاول بھٹو آئے ہیں، بدقسمتی سے کوئی ایک بھی نیا ووٹ اپنی پارٹی میں شامل نہیں کر سکے، باوجود یہ کہ ان کا امیج بہت اچھا ہے۔ ان کے خیالات محترمہ کے آئیڈیاز کا عکس ہے، مقتدرہ کے بھی وہ پسندیدہ ہیں۔ ان کے حوالے سے کرپشن کا الزام تک نہیں، بطور وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کے ہر فورم پر کامیاب وکالت کی ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ کوئی نیا بیانیہ، کوئی ایسا نیا منشور دینے میں ناکام رہے ہیں جس سے ان کی پارٹی میں تازہ خون آتا اور وہ پنجاب میں اس قابل ہو جاتے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کے سہارے پر 25-30 نشستیں ہی جیت لیتے، مگر اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ بلاول بھٹو ملک کی ساری قیادت میں سب سے جوان، سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سب سے زیادہ روشن خیال ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ پنجاب کی یوتھ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائے۔ بلاول سمجھتے ہوں گے اب بھی وقت ان کے ساتھ ہے، ان کے پاس اب بھی نیا بیانیہ بنانے، نئے نعرے دینے یا نیا منشور لانے کے لیے بہت وقت پڑا ہے۔ ان کے سارے سیاسی حریف ان کے مقابلے میں اتنے بوڑھے ہیں کہ 5-10 سال بعد بلاول کو میدان صاف ملے گا اور وہ ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان تصور ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ بلاول اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ ان کے نانا اور والدہ عوامی مقبولیت کے راستے اقتدار میں آئے، قبولیت والوں کو انہیں بامرد مجبوری قبول کرنا پڑا۔ بلاول قابل قبول تو ہے، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اتنے مقبول نہیں ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کا تاج مل سکے۔ کاش وہ اپنی ذہانت اور لیڈرشپ کو عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف موڑ پائیں اور وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان مسائل کا حل تلاش کریں۔ مسائل کا حل ہی ان کا منشور بن سکتا ہے۔